بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر کیا خوب زمین کو شگافتہ کیا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 24 کے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے فَلْيَنْظُرْ کا معنی بیان کر دیا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ یعنی تو انسان نظر کرے، دیکھے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ غور و فکر کرنے کے لیے دیکھنا ہے، غور سے مشاہدہ کرے، پودے کیسے اگتے ہیں، آسمان سے اترنے والا پانی کیسے بنجر زمین کو، جسے قرآن مجید مردہ زمین کہتا ہے، دوبارہ اسے زندہ کر دیتا ہے، کیسے وہ زمین پھٹتی ہے اور کیسے اس کے اندر پڑے ہوئے بیج میں سے، ذرات میں سے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کو طرح طرح کا طعام اور طرح طرح کی رنگ برنگ اور لذیذ غذائیں فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ سائنس کے کتنے ہی شعبے چاہیے ان سارے عوامل کو، اس سارے پروسیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، صحیح بغور مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے، اور آج دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس کام کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا خصوصیات ان پھلوں کی اور ان سبزیوں کی اور اس سبزے کی اور ان درختوں کی اور ان کے کیا اثرات ہیں انسان کے ماحول پر۔ مثلا کیسے پتہ چلا کہ درخت درجہ حرارت کو، ہوا کے درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں؟ بالآخر بعض لوگوں نے مشاہدہ کیا، غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے، اور جب بہت دقیق مشاہدہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور آکسیجن پیدا کرتے یعنی انسان کی زندگی کے لیے، سانس لینے کے لیے جو گیس ضروری ہے اس گیس کو، ماحول کو یہی درخت فراہم کرتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے۔ الانسان اس کا معنی واضح ہے، انسان بشر کو کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی حروف ہم پہلے بھی بیان کر چکے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ بعض لوگوں کے مطابق، اہل لغت کے مطابق، انسان بنا ہے نون، سین اور یا سے، یعنی یہ اس کے بنیادی حروف ہیں، جس سے عربی زبان کا لفظ نسیان بنتا ہے۔ نسیان یعنی بھول جانا، اور ان لوگوں نے کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی نعمت ہے کہ بڑے بڑے غم اور مصیبتیں کہ جب وہ آتی ہیں تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا مر جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے انسان کی روح پر لگنے والے زخم بھی اور غم بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی نسیان کی وجہ سے ہے، انسان بھول جاتا ہے اور اس کی شدت اس کے اندر سے کم ہو جاتی ہے۔ اور بعض دوسروں نے کہا کہ انسان انس سے بنا ہے، اور اس کے بنیادی حروف حمزہ، نون اور سین ہے۔ اور انس کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے مانوس ہو جانا، اور یہ لفظ وحشی کے مقابلے میں آتا ہے۔ وحشی جانور کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو آپس میں مل جل کے نہیں رہتے، اکیلے رہتے ہیں، درندگی کرتے ہیں۔ اسی سے لفظ وحشت ہے، تنہائی میں انسان وحشت کا احساس کرتا ہے، یعنی اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو جو اکیلے رہتے ہیں، مل جل کے نہیں رہتے، انہیں وحشی کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا دل لگ جاتا ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، انسان کے رشتہ دار، اس کے دوست، ان سب کے ساتھ انسان مانوس ہوتا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ انسان، لفظ انسان انس سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے مانوس ہونے والا، جو مانوس ہو کر دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ الانسان کے بعد اگلا حرف ہے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف،
مثلا عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ذهبت الی البیت، ذهبت یعنی میں گیا، الی البیت گھر کی طرف، بس الی کی طرف۔ الی کے بعد اگلا لفظ ہے طعامہ، اور کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا تھا، آیت ختم ہو رہی تھی، لہٰذا طعامہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم نے کیا پڑھا؟ طعامہ۔ طعامہ دو حصوں پر مشتمل ہے، طعام اور ہا جس کے نیچے زیر ہے۔ اس ہا سے مراد یہاں پر طعامہ یعنی اس کا طعام، اور یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے کہ اپنا طعام، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، تو اردو کی مناسبت سے اس کے کھانے کو ہم نے اپنے کھانے اور اپنے طعام سے تبدیل کر دیا۔ لفظ طعام کے بنیادی حروف طا، جسے ہم اردو میں توئے کہتے ہیں، عین اور میم، طا عین اور میم، طعم۔ طعم کسے کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر کسی چیز کے مزے کو، کسی چیز کے ذائقے کو طعم کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طعم یعنی غذا، کھانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو انسان بطور غذا کھاتا ہے، ان چیزوں کے لیے عربی زبان میں طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پس طعام یعنی ہر وہ چیز جسے کھایا جاتا ہے اور جس کے ذریعے انسان کے بدن کی، مادی بدن کی نشو و نما اور اس کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ بدن باقی بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کھائی جانے والی چیزوں کو طعام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 24 کے ترجمے کی تکرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے، اور پھر تکرار کرتے ہیں یہ نظر یعنی غور و فکر کے لیے کی جانے والی نظر اور نگاہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔